بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے اور تقریباً ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں آخر میں نازل ہوئی۔ تمام کے تمام دلائل تام ہوئے، حجتیں مکمل ہو چکی۔ اب ان سب باتوں کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ نہ ماننے والا بھی بڑا ظالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے سنا، دیکھا، اور ان آیات سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے ایک زمانہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، 40 سال کا زمانہ میں نے تمہارے درمیان میں گزارا ہے، اور میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا باقاعدہ سے نہیں سیکھا۔ اچانک میری زبان پر ایسے کلمات کا جاری ہو جانا، ایسے فصیح اور بلیغ کلام کا آ جانا جس کی مثال لانے سے تم سب کے سب عاجز رہے ہو، اب تک تم نہیں مثال لا سکے اور نہ لا سکتے ہو، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور میرے پاس جو کچھ بھیجا گیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دو باتیں ہیں، اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر نہیں بھیجا اور میں اپنی طرف سے یہ دعویٰ کروں تو طے شدہ بات ہے کہ میں بڑا ظالم، میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہوں۔ اور اگر میں اللہ کا رسول ہوں اور واقعتاً ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور پھر تم یہ نسبت کرو کہ نہیں اللہ نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، تو گویا کہ آپ اللہ کی تکذیب کر رہے ہو، یا میں جھوٹ باندھ رہا ہوں یا تم اللہ کی تکذیب کر رہے ہو۔ اور طے شدہ بات ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے۔ جھوٹ باندھنا، اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا بھی ظلم ہے، اور اللہ کی تکذیب کرنا اور جھٹلانا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ دونوں چیزیں ظلم ہیں، اور ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا دین تو دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور دن بدن میرے دین کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے زمین اور دھرتی سمٹتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ نے تو مجھے فلاح اور کامیابی دی ہے۔ یہ کامیابی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ پاک کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو اگر دنیا میں کوئی تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے تو عرض کیا تھا کہ وہ بھی اتمام حجت کے لیے ابتلا آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس سے مانع نہیں ہے۔ کبھی اگر کوئی ابتلا آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی امتحان رسول پر یا
मशक्क़तें आ जाएं तो इसका ये माना नहीं है कि वो नाकाम हैं, वो इन मुशक्क़तों के बावजूद भी वो कामयाब हैं। अगर वो दुनिया से चले जाते हैं, शहादत की मौत मरते हैं, तो वो नहीं है। असल मसला ये है कि कामयाबी और नाकामी को तुम समझे नहीं हो। आप समझते हो कि जनाब कामयाबी ये है दुनिया की माल और दौलत और नेमतों का हो जाना, ये कामयाबी है, और दुनिया की नेमतों का सल्ब हो जाना ये नाकामी है। तो समझाया नहीं, जिस चीज़ को तुम कामयाबी और नाकामी समझ बैठे हो ये हकीकत में कामयाबी नाकामी का मेयार है ही नहीं है, ये तुमने गलत समझा हुआ है। अब इस आयत को देखिए, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, उससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, अल्लाह पर झूठ बांधे, औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या अल्लाह पाक की आयात को वो झुटलाना शुरू कर दे और तकज़ीब करे। और याद रखिएगा, इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, जुर्म करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। बता चुका हूँ क्या माना है जुर्म करने वाला कामयाब नहीं होता। दोनों बातें हैं। शिर्क करने वाला यानी अगर मैंने अल्लाह पर झूठ बांधा तो मैं मुजरिम, और अगर तुमने अल्लाह की तकज़ीब की तो तुम मुजरिम हो। और मुजरिम कामयाब नहीं होता, लेकिन अल्लाह मुझे तो कामयाबी दे रहा है। तो ये तुम्हारा ये कहना कि जनाब तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, ये बेजा बात है, बिला दलील बात है और बिल्कुल बातिल बात है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और ये बंदगी करते हैं, ये इबादत करते हैं, ये पूजते हैं मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, उनको जो न इनको ज़रर देते हैं नुकसान देते हैं। अगर इनकी बंदगी न की जाए तो ये कोई ज़रर नहीं दे सकते। वला यनफ़उहुम, और अगर बंदगी इनकी की जाए तो ये कोई नफ़ा नहीं दे सकते। अगर आपको वो इबादत के 3 मफ़हूम याद हो जो मैंने अर्ज़ किए थे तो फिर ये आयत बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या 3 मफ़हूम अर्ज़ किए थे कि अल्लाह तबारक ताला की बंदगी का मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक मेरा रब, मेरा मसजूद, मैं अल्लाह के सामने ही सजदा करूँगा, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने मैं सजदा नहीं करूँगा। मैं अपनी हर हाजत, हर मुश्किल, हर मरहला, नफ़े नुकसान का मालिक मेरा रब ही है, रब ही है। बंदगी का एक माना ये कि अल्लाह को रब मानना, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, माबूद और मसजूद मानना। नंबर 2, बंदगी का माना यह है कि अल्लाह ही मेरा मालिक है, मैं किसी और का बंदा और ममलूक नहीं हूँ। मेरा मालिक कौन? सिर्फ अल्लाह है, न मैं अपना ममलूक। बस औकात इंसान अपने आप को अपने ऊपर हावी कर लेता है, अपने आप को अपने ऊपर सवार कर लेता है, अपने इख्तियारात अपने ऊपर चलाने लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मालिक अल्लाह है, मैं किसी और की गुलामी नहीं करूँगा, न ज़हनी एतबार से, न जिस्मानी एतबार से, अमली एतबार से, किसी एतबार से किसी की गुलामी नहीं करूँगा। 2 माने। और तीसरा माना कि मेरा मुता और फरमा रवा जिसकी मैं इताअत करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, मैं अपने नफ्स की भी इताअत नहीं करूँगा। नहीं समझे? मैं अपने नफ्स की भी वहाँ इताअत नहीं करूँगा जहाँ अल्लाह की नाफरमानी आएगी। मैं माशरे की इताअत नहीं करूँगा, मैं गिरदो नवाह में किसी की इताअत नहीं करूँगा। अल्लाह की जहाँ नाफरमानी होगी वहाँ मैं किसी की इताअत नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले अल्लाह की फर्माबरदारी और इताअत को देखूँगा। तो ये 3 बातें इबादत में ज़हन नशीन फरमा लें। अब वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, ये सिवा की बंदगी करते हैं। अब बंदगी में 3 बातें आ जाएंगी। पहले वाली बात कि अल्लाह के सिवा के सामने सजदे करते हैं, अल्लाह के सिवा के सामने जाके सजदा करते हैं। बुतों के सामने या फलां के सामने क्या करते हैं? सजदा करते हैं। नंबर 2, उनको मालिक समझते हैं। नहीं, गलत बात है, मालिक सिर्फ अल्लाह है। नंबर 3, उनकी इताअत करते हैं। नहीं, इताअत सिर्फ अल्लाह की है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और ये पूजते हैं अल्लाह के सिवा, मा उनको, ला यदुर्रुहुम, जो इनको ज़रर नहीं दे सकते। अगर उनकी बंदगी न की जाए तो कोई ज़रर नहीं दे सकते। वला यनफ़उहुम, और अगर उनकी बंदगी की जाए तो कोई नफ़ा नहीं दे सकते। वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह, यक़ूलूना, और ये लोग मुशरिक कहते हैं, हाउलाए कहते हैं नजरिया रखते हैं, अकीदा रखते हैं। या कौल से मुराद क्या है?
عقیدہ، یعتقدون اعتقاد رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں ہم ان کی بندگی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت یہاں نوٹ کرائی تھی، یاد ہوگا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده قسم کے نظریات پائے جاتے تھے مشرکین کے یہاں۔ دیکھو یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں اور آپ سن چکے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے انکاری نہیں تھے وہ لوگ، مشرک اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں۔ مسئلہ کہاں سے آتا تھا؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاں 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 کو مالک بنایا ہوا ہے، آسمان میں کچھ اختیار دیا ہے، زمین میں مالک بنایا ہوا ہے، فلاں بیٹے دینے کا مالک بنایا، بیٹیاں دینے کا مالک بنایا، بارش برسانے کا مالک بنایا۔ کہا نہیں، لا یملکون مثقال ذرہ، بیٹے بیٹیاں دینے تو بہت بات کی بات ہے، ایک ذرے اور پتے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ نمبر دو، کچھ نظریہ یہ تھا کہ ہاں مالک تو نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، پارٹنر ہیں اللہ کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ بیٹا مالک ہے اس چیز کا، نہیں مالک نہیں ہے، یہ باپ کے ساتھ شریک ہے، سمجھی؟ تو ملکیت کے قانون ہیں، شراکت داری کے الگ قوانین ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جن کی ہم بندگی کرتے ہیں یہ بت ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، یہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہیں؟ پارٹنر ہیں۔ تو کہا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، نہیں، آسمان اور زمین میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، شراکت داری نہیں ہے کسی کی، نہ خالق ہونے میں، نہ مالک ہونے میں، نہ متصرف ہونے میں، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا نظریہ یہ تھا کہ چلو شریک بھی نہیں ہے، شراکت داری بھی نہیں ہے، سارا اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے کسی کو مالک بھی نہیں بنایا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک کو کبھی کبھی مدد کی بھی تو ضرورت پڑتی ہوگی، تھک جاتا ہوگا کام کرتے کرتے، کائنات کا نظام بناتے بناتے تھک جاتا ہوگا۔ اس پر فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، نہ اللہ کا مددگار بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا مددگار بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ تھکنے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ سب کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہے۔ تو اس کو تھکان کہاں آئے گی؟ اس کو مددگار کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھے جی؟ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھا نظریہ یہ تھا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ پاک کے ساتھ اللہ نے کسی کو مالک بھی نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو پارٹنر بھی نہیں بنایا، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، بس یہ جو بت ہیں یا فلاں بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو ہم راضی اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں، چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، اگر یہ خوش ہو گئے تو یہ اللہ کے یہاں ہمارے سے سفارشی ہو جائیں گے، اور یہ جو چاہیں اللہ سے کروا سکتے ہیں، یہ جبراً اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ تو میں اس کو خوش کروں گا تو بھلے میرے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو، یہ اللہ پاک سے کیا کر لے گا؟ جبراً میری بخشش کروا لے گا۔ اس پر فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی جبراً سفارش بھی نہیں کر سکتا، الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ تو یہ چار نظریات ہیں مشرکین کے، اور یہ چاروں کے چاروں باطل، ان چاروں نظریات کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے۔ بات سمجھے جی؟ تو شرک کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، شرک ہوتا کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کی توحید، اللہ پاک کی ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ کے خالق ہونے کے منکر نہیں تھے، اللہ کے رازق ہونے کے منکر نہیں تھے۔ بڑی بڑی مصیبتوں میں تمہیں کون نجات دلاتا ہے؟ اللہ ہی دلاتا ہے۔ بس سے مسائل جو ہے نا، اللہ نے فلاں دائیں بائیں بانٹے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ، یہ ہے مسئلہ۔
تو اب یہ بات ذہن نشین فرمائیے، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ وہ چوتھا والا نظریہ ہے، اس کے بطلان پر، اس کے باطل ہونے پر دلیل، اور یہ کہتے ہیں کہ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہوں گے۔ قل، کہہ دیجئے جواب، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو، بما، وہ چیزیں، لا يعلم فی السماوات، جو آسمانوں میں اللہ نہیں جانتا، ولا فی الارض، اور نہ وہ زمینوں میں جانتا ہے۔ کیا اللہ پاک سے کوئی شے آسمانوں میں اور زمینوں میں بلا مخفی ہو سکتی ہے؟ کوئی شے اللہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو تم اللہ کا معبود، اللہ پاک کا شریک فلاں کو ٹھہراؤ اور یہ کہو کہ یہ اللہ پاک کے یہاں میرا سفارشی ہے۔ اگر وہ اللہ کے پاس آپ کی سفارش کرتا اور وہ اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ پاک ضرور تمہیں اس کی بندگی کا حکم دیتا۔ جب اللہ نے اس کی بندگی کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے تو پھر تم ایک ایسے آدمی کو یا ایسی ذات کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ کیا ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں ایک چیز نہ ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ ہے؟ تو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کا حکم نہیں دیا مطلب ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے، اور تم ایک نئی چیز لے آئے ہو۔ قل اتنبئون اللہ، آپ فرما دیجئے اتنبئون اللہ، کیا آپ اللہ کو بتانا چاہتے ہو؟ اتنبئون، نبأ سے ہے خبر دینا، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے اس چیز کے متعلق، لا یعلم فی السماوات، جو اللہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور زمینوں میں نہیں جانتا، سبحانہ، وہ بلند و بالا ہے، وہ پاکیزہ ہے، کس چیز سے؟ وتعالی، اور بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر، عجیب کلمات ہیں۔ سبحانہ، وہ پاکیزہ ہے، کس چیز سے؟ بولو، نہ جاننے سے۔ شاباش، نہ جاننے سے۔ یہ آپ کہتے ہو کہ وہ نہیں جانتا، وہ نہ جاننے سے پاک ہے، وہ تو جانتا ہے۔ وَتَعَالَى، اور بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ بھائی شریک تو کوئی برابر کا ہوتا ہے بھائی، ارے نہیں سمجھے؟ شریک کیسا ہوتا ہے؟ برابر کا، برابر کا ہوتا ہے۔ آدمی کوئی پلے میں، کف میں، کسی بھی چیز میں برابری ہو تو اس کو آدمی شریک ٹھہراتا ہے۔ کیا بھلا کوئی انسان، ایک قرآن میں مثال ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ عجیب مثال ہے، عجیب مثال کہ اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے، بھلا یہ بتاؤ، هل لکم مما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ کیا ہے؟ تمہارے غلام ہیں، کیا ان غلاموں کو تم اپنے کاروبار میں اس طرح سے شریک کرتے ہو جس طرح سے تم ایک اپنے بھائی کو، اپنے آزاد آدمی کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو، اور تم اور وہ غلام دونوں کے دونوں اس پراپرٹی کے اندر برابر برابر ہو جائے؟ کیا ایسا تم کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ اچھا، غلاموں کی مثال آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور قرآن غلاموں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اس لیے غلاموں کی مثال دیتا ہے کہ وہاں غلام کی حیثیت جانور کی سی ہوتی تھی، غلام کی حیثیت جانور کی سی ہوتی تھی، کہ جانور ایک بوجھ بردار جانور ہے، بوجھ اٹھانے والا جانور ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، تو جناب یہ غلام بھی کیا ہیں؟ یہ بھی ہمارے کام کاج کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو اگر آپ اس مثال کو یوں لے کہ کیا آپ کسی جانور کو اور گدھے کو اپنے ساتھ کسی کام میں شریک ٹھہراؤ گے؟ تو جب تم تو کیا ان چیزوں کو تم نے اللہ کا برابر قرار دیا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو نا، سورہ اخلاص میں کیا ارشاد فرمایا؟ قل، فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ وہ تنے تنہا ہے، احد اکیلا، تنے تنہا، ایک نہیں، اکیلا۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس کی اولاد نہیں، ولم یولد اس کے ماں باپ نہیں، اس سلسلے سے وہ پاک ہے۔ پھر یا اللہ وہ کیسا ہے، ہم کیسے سمجھیں اس کو، کس طرح کا ہے وہ؟ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، جیسا وہ ہے اس طرح سے یہ، نہیں سمجھے؟
جیسا وہ ہے ایسا یہ. اب وہ ایک مثال آتی ہے، امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک عورت نے دھوکہ دیا، اور ایسا سخت اور بدترین دھوکہ دیا کہ مجھے کبھی کسی نے ایسا دھوکہ نہیں دیا. وہ مجھے ساتھ لے گئی کہ بھائی آپ کوئی ضروری کام ہے، آپ میری مدد کو چلے. میں چلنے لگا اس کے پیچھے پیچھے. وہ لے گئی سیدھی مصور کے پاس، ایک تصویر بنانے والے کے پاس، اور دور سے مجھے دکھایا ایسا. تو یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور مجھ سے کہا بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کام ہو گیا اس کا؟ میں نے اس سے مصور سے پوچھا، تصویر بنانے والے سے، بھائی اس کیا کام تھا اس کا؟ تو اس نے کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی شکل کی تصویر بناؤ جو انتہائی بدھی کری، نامناسب، مکروہ، خراب شکل ہو، ناپسند شکل ہو. تو میں نے کہا میرے سامنے کوئی مثال تو لے کر آؤ. تو جاہز یہ شکل کے اعتبار سے بہت کالے تھے، بد شکل تھے. تو کہا یہ اس لیے آپ کو لے کے آئی ہے، اور اس نے آگے کہا کہ ایسا بناؤ. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز کے لیے کوئی مثال تو ہوتی ہے نا. تو بھائی اللہ کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ کے لیے کوئی مثال تو بتاؤ. کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. جب مثال نہیں، ہم پلہ نہیں، تو اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے. اس کو تم پہچانو گے صفات سے، اس کو تم پہچانو گے قدرت سے، صفات سے پہچانو گے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے کے اندر ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک ایک ہی ہے، تنے تنہا وہ ایک ہی ہے. پتے کے اندر دلیل ہے، آسمان میں، زمین میں، پتھر میں، ذرے میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنیوں میں، ستاروں کی روشنیوں میں، ہر چیز کے اندر ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے. البعرۃ تدل علی البعیر، شاعر کہتا ہے 12 منگنیاں یہ دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، جانور گزرا ہے. بکریوں کی مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے بکریوں کا ریوڑ گزرا ہے. اور چلنے والے کے قدم یہ نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، پیر لگے ہوئے. آپ کہتے ہیں گاڑی کے ٹائر لگے ہوئے ہیں، یہاں کوئی آیا ہے. تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا نظام کائنات کا اس عالم خبیر پر دلالت نہیں کرتا، اس ایک اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کو نہیں بتاتا. یہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر. تو اللہ پاک ایک ہی ہے، تنے تنہا ایک ہی ذات ہے، وہ دو نہیں. ان کی صفات جیسا اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کی نہیں. تو یہ مطلب ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یہ ایک جملہ ہے، ایک لفظ. یہ اس نے پوری کی پوری توحید کو پرو دیا. اس لفظ کے اندر پوری توحید آ گئی. ایک عجیب بات بتاؤں، سورہ حشر کا آخر دیکھتے ہو، یاد ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ وہ ذات ہے عالم الغیب، جو غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. هو اللہ الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، پیدا کرنے والا، المصور، شکلیں بنانے والا، اور لہ الاسماء الحسنى، الجبار، القدوس، المتکبر. یہ سب صفات ہیں. وہ ایسا، ان صفات کا مالک، ان صفات کا مالک، ان صفات کا مالک. یہ کہلاتی ہیں وجودی صفات. یہ سب چیزیں اللہ میں موجود ہیں. کیا؟ عالم الغیب، یہ عالم الغیب ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ متکبر ہے، وہ جبار ہے. جب بات آتی ہے تنزیہ کی، تنزیہ کا مطلب اللہ سے نکالنا کہ یہ چیز اللہ میں نہیں ہے، تو وہاں 50 چیزیں نہیں گنوائی، بس سبحانہ و تعالی عما یشرکون. جو برائیاں تم تصور کر سکتے ہو، جو انسانوں کی احتیاجیں تم تصور کر سکتے ہو، اللہ ان سب سے پاک ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ ان سب سے پاک ہے. جو احتیاج تم سمجھ سکتے ہو، انسان کا محتاج ہونا جو تم سمجھ سکتے ہو،
احتیاجوں سے پاک. تم کہتے ہو انسان کھانے کا محتاج، اللہ اس سے بھی پاک. پینے کا محتاج انسان، اللہ اس سے بھی پاک. انسان سونے کا محتاج، اس سے بھی پاک. اللہ انسان جو ہے تھکتا ہے، اللہ تھکنے سے پاک. انسان کو اولاد کی ضرورت، شریک کی ضرورت، ساتھی کی ضرورت، اللہ اس سے بھی پاک. انسان کو بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، قبیلے کی ضرورت، اللہ اس سے بھی پاک. یہ مطلب ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون. وہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ تم تصور کرتے ہو اللہ کے لیے کہ اس کے شریک ہیں، اس نے شراکت داری کی ہوئی ہے، اس کا جناب یہ سفارشی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ مبرہ، منزہ، پاکیزہ ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ یاد رکھیے گا ماؤں بہنوں، اس توحید کے بغیر کوئی بندگی مکمل نہیں ہے. توحید کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہے. توحید کی اساس ہوگی تو آپ کی نماز درست ہے. توحید کی بنیاد ہے تو آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کے سب اعمال درست ہیں. جب کب کیا؟ توحید کی بنیاد ہوگی. تو اگر یہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. وما کان الناس الا امۃ واحدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس پاک پروردگار کا کلام ہے. اس کا لطف دیکھیے، اس کی چاشنی اور اس کے مزے دیکھیے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ. اچھا سوال ذہن میں جیسے کھٹکا، بھائی یہ بتاؤ، اللہ تو جانتا ہے میرے، آپ کے، ہم سے پہلے جو گزرے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے ذہنوں میں کیا کیا سوال آ سکتے ہیں. ان سب سوالات کے جوابات آگے. آپ کا ذہن کہاں تک سوچ سکتا ہے؟ بنانے والے کو تو پتہ ہے نا، اس نے آپ کا ذہن بنایا، میرا ذہن بنایا. وہ خالق فطرت ہے، اس نے بنایا، پیدا کیا. وہ جانتا ہے یہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے. تو جو سوال اٹھنے والا تھا اس سوال کا جواب دے دیا. اب کیا سوال اٹھنے والا تھا؟ اچھا اے اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو بلند و بالا ہے شرک سے. تو سوال یہ ہوا کہ پھر لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں آپس میں؟ کوئی مشرک ٹھہرا، کوئی مومن ٹھہرا، کوئی موحد ٹھہرا، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی مخلص. یہ اس طرح سے کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر اس کا جواب دیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پھر اللہ تو نے جبرن سب کو کیوں نہیں ہدایت پر لگا دیا؟ سب کو جبرن ہدایت پر لگا دیتا، دین پر لگا دیتا، نبی کی تصدیق پر لگاتا تو کوئی ایک بھی نبی کی تکذیب نہ کرتا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ وما کان الناس الا امۃ واحدہ. اور فرمایا نہیں تھے لوگ سارے کے سارے الا امۃ واحدۃ، مگر ایک ہی دین پر چل رہے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا ایک ہی توحید پر وہ قائم اور ان کی ذریت، لیکن فاختلفوا، بعد میں آپس میں لڑنے لگ گئے، آپس میں اختلاف ہونے لگ گیا. جب پیٹ بھر گئے مستیاں سوجنا شروع ہو گئی. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب پیٹ بھرتا ہے مستیاں سوجنا شروع ہوتی ہیں. اس لیے کہ کائنات جب بنی بہت محدود کائنات تھی، احکام بھی لمبے نہیں تھے. کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، یہ رہن سہن کا طریقہ سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے ہر چیز کے نام اور ان کے مقاصد آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے کہ دنیا میں آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں. کھیتی کیسے کرنی ہے بتا دیا، کپڑے کیسے حاصل کرنے بتا دیا، کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں، یہ بتا. کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں، بھئی اللہ کی بندگی بھی کر لو، اللہ کا شکر بھی ادا کر لو، کرتے رہے ہیں جی. جیسے جیسے آبادیاں پھیلتی گئیں، ادھر قبضہ مارا، اس جگہ پر قبضہ مارا، اس قبضے کے لیے بیچ میں فلاں آڑے آ گیا، اس کو قتل، یہ فلاں کے پاس مال زیادہ دیکھ لیا، اس کو ختم. تو یہ کیا ہے؟ مستیاں جب سوجنے لگ گئیں تو پھر کیا ہے؟ شریعت اور آتی چلی گئی. نور علیہ السلام کے زمانے میں اور شریعت آ گئی، اور احکام آ گئے، اور احکام آ گئے. جب انسان بغاوت کرتا چلا جاتا ہے تو احکام بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہے فرمایا فاختلفوا، تھے تو ایک دین پر لیکن بعد میں آپس میں اختلاف کرنے لگے عداوت اور بغض کی وجہ سے. اچھا یا اللہ، اگر انہوں نے اختلاف کیا اور عداوت اور بغض کی وجہ سے، تو نے ہلاک کیوں نہیں کیا نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کو؟ تباہ کر دیتا.
سوال آیا نا کہ نبیوں کو جھٹلانے والے جو تھے اللہ ان کو تباہ کر دیتا. اس کا جواب ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، ولولا کلمۃ اگر نہ ہوتا فیصلہ سبقت جو سبقت کر چکا، گزر چکا تیرے پروردگار کی جانب سے فیصلہ، لقضی بینہم تو اللہ فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون ان تمام چیزوں کے متعلق جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. صاف صاف دنیا کے اندر واضح ہو جاتا کہ ہاں رسول برحق ہے، فرشتہ اللہ اتار دیتا بھئی یہ رسول برحق ہے اور یہ سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے. یہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا. کیوں؟ امتحان ہے. نہیں سمجھے بات؟ کیا ہے؟ امتحان ہے. آزمائش اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو رسول بتا رہا ہے، معجزہ بھی دکھا رہا ہے اور باطل راستے بھی سمجھائے گئے، حق راستہ بھی سمجھایا گیا. اب اختیار تمہیں دیا گیا ہے کہ بھئی تم اپنے اختیار سے حق پر چلو گے اجر پاؤ گے، اپنے اختیار سے گناہ کی طرف جاؤ گے سزا پاؤ گے. لیکن اگر جبرن زبردستی پکڑ کر تمہیں ہدایت پر ڈال دیا جاتا تو امتحان نہ ہوتا نا. امتحان تو پھر نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ ملائکہ گناہ کیا انہوں نے کبھی نہیں، تو گناہ نہ کرنا ملائکہ کو کوئی کمال ہے؟ بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا. ایک آدمی اندھا اور نابینا ہے، آپ کہتے ہیں اس نے ساری زندگی بد نظری نہیں کی. تو بد نظری نہیں کی تو کون سا کمال ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اس کے پاس وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے سورج کا کام ہے طلوع ہونا اور غروب ہونا، یہ روزانہ اس کا کام ہے. اس کے سوا اس کا چارہ کار نہیں ہے، وہ مجبور ہے اس میں. دن اور رات اپنے کام اور نظام میں مجبور ہیں. لیکن مختار اختیار کس کو ہے کائنات میں؟ انسان کو. امتحان انسان کا ہے نا، اس لیے امتحان انسان کا ہے. اس لیے قیامت کے دن حساب و کتاب اور جنت کے فیصلے تو انسان کے ہیں، جنت و جہنم کے فیصلے انسان کے ہیں. یہ مکلف مخلوق ہے. چلو وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّي. اچھا کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیتے ہیں یہ ضدی اور عنادی، کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں اترتی کوئی نشانی اس کے اوپر، من ربی اس کے پروردگار کی جانب سے. اس نشانی سے مراد کیا ہے؟ نہیں، اس نشانی سے کیا مراد ہوگا؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے نا. معجزہ، معجزہ مطلوبہ معجزہ، منہ مانگا معجزہ جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ جیسے گزشتہ نبیوں نے معجزے دکھائے، صالح علیہ السلام نے معجزہ اونٹنی کا دکھایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے ہیں، اس قسم کے معجزات کیوں نہیں لاتا؟ فَقُلْ جواب آپ فرما دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اس غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ معجزہ کب آئے گا، نشانی کب آئے گی، یہ اللہ کا کام ہے، میرے بس کا نہیں ہے. اچھا بات یہی فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، انتظار کرو. پھر انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تم انتظار کر رہے ہو میری تباہی کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہاری تباہی کا. یہ صاف صاف کھلا جواب ہے. میں نے عرض کیا تھا نا یہ صورت ان میں سے ہے جو مکہ کے آخری دور کی ہے. نہیں سمجھے؟ آخری باتیں انتہائی بس صاف صاف فیصلے کی باتیں. بس اب ٹائم آ گیا ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلے کا. 13 سال بڑا ستایا ہے تم نے، اب وقت پورا ہو گیا ہے. بس اب تمہارے تباہی اور بربادی کا ٹائم آنے والا ہے. اور وہ تباہی اور بربادی کا وقت کب آیا؟ مدینہ میں جا کے دوسرے سال بدر کا معرکہ ہوا اور کفر کی قبر ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے نا، کفر کی قبر ٹوٹ گئی، سب کے سب سرغنے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے. مقصود کفر کو مغلوب کرنا، استئصال کرنا ہوتا ہے، اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوتا ہے. تو لہذا نبی کے مقابلے میں جتنے بھی آئے، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بڑی تفصیل سے اس پر سورہ انفال اور توبہ کے شروع میں بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ دوسرے سال پھر ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی تھے ان کو مکہ سے نکال کر بدر کے مقام پر جمع کروایا اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ ان کی بالآخر لڑائی ہوئی اور بدر کا معرکہ قائم ہوا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کافروں کو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے مروایا، پٹوایا. اور یہ کیوں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے مضمون
اس کو ذکر کیا ہے اس لیے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ ان کے ساتھ لڑیے، قتال کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے ہاتھوں سے سزا ملے گی، ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور ساتھ ساتھ تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے کہ 13 سال آپ نے جو مشقتوں میں برداشت کیے، تکلیفیں آپ نے گزاری ہیں مکی دور میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، آج وہ وقت آیا ہے، آج ان سے انتقام لو، اس لیے کہ یہ اب کفر ایسا سرغنہ ہو گیا ہے کہ اب اس کا وجود دھرتی پر ٹھیک نہیں ہے، اب یہ کینسر پھیل چکا ہے، اس کی تباہی بہتر ہے۔ اور تباہی کی 2 صورتیں عرض کیا گزشتہ امتوں میں، ایک صورت یہ ہوتی تھی تباہی کی، اللہ کی طرف سے اوپر سے عذاب آ جاتا، پوری کی پوری نسل ختم ہو جاتی، اور یعنی ایمان والوں کو نکال دیا جاتا اور کافروں کو مار دیا جاتا، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ ایمان والوں کو اس جگہ سے نکال دیا گیا، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا یہ پورا ایک انتظام ہے، یہ کوئی ایسا اتفاقی معاملہ نہیں ہے کہ بس یہاں مشرکوں نے تنگ کیا آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ بھاگ گئے، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ یہ ایک خالق فطرت، ایک خالق کائنات کا ایک انتظام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ بھیجنے کا ایک انتظام من جانب اللہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا۔ اب اس رکوع کے اندر دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 2 کفار کے اہل ایمان کے خلاف اللہ کی آیات کے خلاف سازشیں، اور نمبر 3 جنت اور جہنم کا بیان۔ ایک تو انسان کا مزاج سمجھایا، بڑا عجیب مزاج ہے اس کا، نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور مال و دولت اور پیسہ اور اسی طرح سے صحت کی فراوانی، ہر شے ملتی رہتی ہے تو یہ بھی ٹھیک چلتا رہتا ہے، ذرا سی تنگی آ گئی اللہ کی طرف سے تو یہ عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے، بدک جاتا ہے۔ سمجھے جی؟ یہ اس سرکش گھوڑے کی مثال ہے، کھلاتے رہو تو چلتا رہے گا، اور جس دن جناب آپ نے کھانا کم کر دیا تو لات مارے گا، یہ حال ہے اس کا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور فرمایا جب ہم انسان کو لوگوں کو رحمت دیتے ہیں، چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مست ہو، من بعد ضراء اس تکلیف کے بعد مست ہم جو ان کو پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، قحط آتا ہے، گھر کے اندر تکلیف آتی ہے، خاندان میں تکلیف آ جاتی ہے، فرد واحد پر تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو اللہ جب دور کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر ہماری آیتوں کے اندر یہ ہیلے سازیاں کرنے لگتا ہے، ہماری آیات کے اندر پھر ہیلے سازیاں کرنے لگتا ہے، ہمارے کلام میں تعویلیں کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو کہتا ہے کہ نہیں، اب اگر یہ تکلیف دور ہو گئی تو آج کے بعد تو پکا سچا پکا مسلمان بن جاؤں گا، اور جب تکلیف دور ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر تکلیف آئی نہیں تھی، پھر باغی بن جاتا ہے۔ تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہیلے سازیاں کرتا ہے ہماری آیات کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیریں بڑی جلدی ہیں، تمہیں ان تدبیروں کی سزا دنیا میں دے گا۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، رسولنا سے مراد یہاں پر ملائکہ ہے، ان رسولنا، بے شک ہمارے قاصد، یکتبون لکھ رہے ہیں، ما وہ سب چیزیں، تمکرون جو تم مکر و فریب کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، دلیل اللہ کی قدرت پر، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم جو تمہیں چلاتا ہے، فی البر خشکیوں میں، والبحر سمندروں میں، خشکیوں میں تم راستے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتی ہو سواریوں پر، اور سمندروں کے اندر تم جہازوں میں منتقل ہوتے ہو، کشتیوں میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور کشتیاں لے کے چلتی ہیں ان کو، اس کو التفات کہتے ہیں، یہ بڑا پیارا اصول ہے بلاغت کا۔ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ، آپ کو ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا، حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو، تم خطاب کیا تم، حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ جب تم سب ہوتے ہو، فی الفلک کس میں؟ کشتیوں میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خطاب۔ پہلے حاضر کا سے
खिताब किया जब तुम कश्तियों में होते हो। और वजरैना बिहिम, फिर गायब की तरफ बात चली गई, और कश्तियां उन सब को लेके चलती हैं बिरिहिन तय्यबातिन, मुआफिक हवा के साथ, रेह हवा, तय्यबा मुआफिक हवाओं के साथ। तो फरिहू बिहा, क्या होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। बड़ा अच्छा मौसम है जी, बड़ी पिकनिक हो रही है और बड़ा शानदार मौसम है और जनाब समंदर की अच्छी अच्छी हवाएं आ रही हैं, लेकिन अचानक जाअतहा रिहुन आसिफुन, यहाँ तक अचानक एक आवाज, एक हवा आती है, रिह हवा, आसिफ तेज और तंद हवा जब आती है और कश्ती जब हचकोले खाने लगती है, वह जाअहुमुल मौज, और जब समंदर के अंदर हवा तेज होती है तो मौजें भी सर उठाती हैं, वजाअहुमुल मौज, और जब मौजें आती हैं मिन कुल्ले मकानिन, हर जानिब से, वज़न्नु, और ये यकीन कर लेते हैं, अन्नहुम उहीत बिहिम, अब इनको घेर लिया गया है, इनको मौजों ने हर तरफ से घेर लिया, भांवर में फंस गई कश्ती, चारों तरफ से तेज हवाएं, मूसलाधार बारिशें, काली घटाएं। तो क्या करते हैं, अब वो भूल गए, वो साजी अल्लाह का शरीक भूल गया आज, अब वो शुफा कहाँ हैं, वो सब भूल गए, नहीं समझे, अल्लाह ने जिन जिन को मालिक बनाया हुआ था वो सब भूल गए। क्या करते हैं, दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अब पुकारते हैं मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस पुकार अल्लाह के लिए कर लेते हैं, मुखलिसीन खालिस कर लेते हैं, लहू उस अल्लाह के लिए, अद्दीन, दीन से मुराद यहाँ पर पुकार है, पुकार अब सिर्फ अल्लाह के लिए, या अल्लाह अब तू ही बचाएगा, नहीं वो शफी नहीं कुछ कर सकता, इसलिए कि बड़ी मौज आई है, बड़ी मुसीबत आई है, इस बड़ी मुसीबत में वो शफी सिफारशी कोई नहीं कर सकता, फलां बुत नहीं वो भी कुछ नहीं कर सकता, अरे फलां नहीं वो भी कोई नहीं कर सकता, फलां जो चढ़ावा चढ़ाया था नहीं वो भी कोई काम नहीं आ सकता, आज तो सिर्फ अल्लाह ही बचाएगा बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अगली बात सुनिए, हाँ सुभान अल्लाह, ये इंसान का मिजाज देखिए, हाँ क्या कहता है, लइन अंजैतना, है अल्लाह अगर तूने मुझे छुड़ा दिया, लइन अंजैतना मिन हाज़िही, अगर इस मुसीबत से तूने मुझे नजात दे दी, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम ज़रूर ज़रूर कदरशनास हो जाएंगे, शुक्र करने वाले बन जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और माँ और बहनों, आप कहेंगे हमने सारी ज़िंदगी ना पिकनिक मनानी, ना समंदर जाना, ना मौजों में फंसे, तो कोई जरूरी नहीं है, दुनिया की मौजों में भी आदमी फंसता है, दुनिया की मुसीबतों में भी आदमी फंसता है, यहाँ के जुल्म और ज्यादतियों में भी आदमी फंस जाता है कभी कभी। तो ये कहता है कि अगर इस मुसीबत से मुझे न, ये तो एक मिसाल दे के समझाया ना, एक मिसाल समझाइए, वरना कोई भी मुसीबत बड़ी आन पड़ी और मुसीबत में फंसता है और अब उसे नजर आता है कि नहीं फलां भी कुछ नहीं कर सकेगा, वो भी नहीं कर सकेगा, वो भी नहीं कर सकेगा, अब सिर्फ अल्लाह से लो लगाता है और रातों को उठ उठ के अल्लाह से मांगता है, अगर अल्लाह ने निजात दे दी तो अब क्या बनूंगा, अब इंसान का बच्चा बन के रहूंगा। लेकिन क्या कहा, फलम्मा अंजाहुम, जब अल्लाह उनको फिर निजात देता है, इज़ा हुम यबगून फिल अर्द, वो फिर बागी बन जाते हैं जमीन में। अल्लाह अकबर, वो फिर बागी बन जाते हैं। इज़ा हुम यबगून, ये है मकर करना, इसको कहते हैं मकर। हाँ, इज़ा हुम यबगून फिल अर्द, वो क्या करते हैं जमीन में सरकशी करने लग जाते हैं, बागी बन जाते हैं, नमाजों का छोड़ना, फराइज का तर्क करना, बेहिजाब हो जाना, बेपर्दा हो जाना। मुसीबत आई, सब नियतें कर ली, माँ बहन ने, बच्ची ने, सब ने नियतें कर ली, इस मुसीबत से खुलासा हुआ ना 100% हम दीन पर आ जाएंगे, हम पर्दे पर आ जाएंगे, हम अहकाम खुदाबंदी पर अमल करेंगे। फलम्मा अंजाहुम, और जब अल्लाह ने निजात दी, इज़ा हम यबगून फिल अर्द, तो फिर क्या होता है, फिर बागी बन जाते हैं जमीन में, बगैरिल हक, बगैर किसी हक के, इनको हक नहीं पहुंचता, इनको हक नहीं पहुंचता कि ये बगावत करे अल्लाह की धरती पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, बगावत करके क्या करेगा, कितना सरकश बनेगा, कितना बागी बनेगा, कितना मुतकब्बिर, किसके मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में। या अय्युहन्नास, सुन लो ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी शरारतें और तुम्हारी बगावतें अला अनफुसिकुम, ये इनका वबाल तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारे इस मुसीबत का और सरकशी का वबाल तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। नहीं समझे, एक मरतबा अल्लाह ने मुसीबत हटाई है जी, तो
پھر دوبارہ باغی بن گیا، پھر اللہ سے دعا مانگی، پھر مصیبت اٹھائی، 2 بار ہوگا، 3 بار ہوگا، 4 بار ہوگا، 5ویں بار پکڑ آ جائے گی، پھر سخت پکڑ آ جائے گی۔ متاع الحیات الدنیا، عجیب لفظ ہے، متاع الحیات الدنیا، پھر باغی بنتے ہو، کیوں بنتے ہو؟ دنیا کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، متاع الحیات الدنیا فعل محذوف ہے، تمتعوا متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو فائدے، اٹھا لو دنیا سے چند دن فائدے اٹھا لے، مزے اڑا لے بھائی، سرکش بن رہا ہے، باغی بن رہا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اللہ کی بغاوت، ظلم اور زیادتی کر کے مزے اڑا رہا ہے، کر لے مزے، کر لے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہارا، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، فننبئکم، ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ ہم صرف بتائیں گے نہیں، اس پر سزائیں دیں گے۔ سمجھے جی؟ یہ ہے مسئلہ۔ الینا مرجعکم، ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ فننبئکم، اور ہم تمہیں بولو بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بات آئی تھی نا پیچھے میں کہ متاع الحیات الدنیا، اٹھا لے مزے، اٹھا لے، کتنا اٹھائے گا؟ اب سن لے، دنیا کی خاطر مزے اٹھانے، دنیا کی خاطر، دنیا کے مزے لینے کے لیے ظلم کرتا ہے، دنیا کے مزے لینے کے لیے دوسرے کی جان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرے کے مال پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سن لے، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، فاختلط، خلط ملت ہو گئے، مل گئے یا گنجان ہو گئے، فاختلط، گنجان ہو گئے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، نبات الارض، زمین کے نباتات گنجان ہونے لگ گئے، آسمان سے بارش برسی، پانی برسا آسمان سے، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نکلے نباتات اور غلے نکلے اور سبزیاں، اور جناب کھیت لہلاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ کھیت اور سبزیاں کس کے کام کے؟ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کے۔ اور جب وہ مکمل کھیتی تیار ہو گئی تو اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا فیصلہ آیا، ساری کی ساری کھیتی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح سے اے انسان سنیے گا، اے انسان یہی حال تمہارا بچپنا، ٹھیک ہے نا، تمہارا بچپنا، ایک زمانہ تھا تمہارا وجود نہیں تھا، جیسے زمین سے نباتات نکلے پانی کی صورت میں، پانی کی مدد سے، انسان کی تخلیق پانی کے قطرے سے، اور پھر اللہ نے اس کو اٹھایا، بلند و بالا کیا، جوانی پہ پہنچایا، اور اس کی جوانی اور وہ فصل، تیار فصل اور اس کی جوانی کیا ہے؟ برابر ہے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے بالآخر اسے کٹنا ہوتا ہے، تیری جوانی آ گئی، اس کے بعد تجھے بھی کٹنا اور مرنا ہے، بڑھاپا آئے گا تمہارا۔ یہ ہے زندگی، اس پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ یہ روز فصلوں کا کٹنا دیکھتا نہیں ہے کہ پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولو، ہر کمال کے بعد زوال آتا ہے بھائی، ہر کمال کے بعد زوال ہے۔ سورج کمال کو پہنچتا ہے، عروج کو پہنچتا ہے کب؟ زوال سے پہلے نصف النہار میں پہنچتا ہے، اس کی دھوپ، اس کی کڑاکی اور تیز گرمی اور حرارت شدت کے ساتھ، یہ اس کا کمال ہے۔ بس کمال کے بعد زوال۔ چاند یہ پیغام سناتا ہے بھائی، چاند یہ پیغام سناتا ہے، 13ویں کو کمال، 14ویں، 15ویں، 16ویں، یہ کمال ہے چاند کا، عروج پر ہے، اس کی جوانی ہے۔ 16ویں کے بعد بڑھاپے کو ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، کہ روزانہ ہم منظر دیکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پرانی کھجور کی ٹہنی اور شاخ ہوتی ہے۔ اب آخری دنوں کا جو چاند ہوتا ہے، صبح آپ دیکھیں گے بالکل پتلا دبلا نظر آتا ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہلال ہے، لیکن اس کو ہلال کی طرح نہیں کہا کہ وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے جیسا ہلال ہے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ ہلال میں پھر طاقت ہوتی ہے جوان ہونے کی، بڑا ہونے کی طاقت اس میں ہوتی ہے۔ اب اس میں جوان ہونے کی طاقت نہیں رہی، اب یہ 2 دن کے بعد غائب ہو جائے گا، آخری دن وہ نہیں آتا، وہ سمجھاتا ہے تمہیں کہ آج میں ڈوب گیا، میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اسی طرح سے تمہیں بھی رخصت ہونا ہے۔ اگلے دن پھر وہ طلوع ہو کے آ جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا نظام مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اب پھر اس کی ولادت ہوئی ہے، 1 ماہ کے اندر پھر تجھے یہی بات یاد دلائے گا، تمہارا بچپنا، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا تمہیں یہ یاد دلاتا ہے۔ سورج روزانہ یہ چیز یاد دلاتا ہے،
اور چاند 1 ماہ کے اندر یہ چیز آپ کی پوری کرتا ہے۔ یہ سبق نہیں ہے ہمارے لیے؟ یہ ہے دنیا کی زندگی، اس کے لیے انسان اتراتا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما ان انزلنا، اس پانی کی طرح ہے جس کو آسمان سے ہم نے اتارا، فاختلط بہ، اور وہ پانی اس پانی کے ذریعے سے گنجان ہو گئے نبات الارض، زمین کے نباتات، مما، وہ نباتات یاکل الناس جو لوگ کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائی بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ زمین نے پکڑا، زخرفہا، اپنی چمک کو، زخرف کہتے ہیں زمین کی چمک، چمک سے مراد کھیتیوں کا چمکنا دمکنا، یہ آیا، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی کھیتیاں، وظن اہلھا، اور خیال کرنے لگا اہلھا، ان کھیتیوں کا مالک خیال کرنے لگا، کیا خیال کرنے لگا؟ بھائی کل تو جناب ہم جائیں گے اور ساری فصل کاٹیں گے، انہم قادرون علیہا، وہ مالک خیال کرنے لگا کہ اس کو کاٹنے کی مکمل قدرت ہے، اور جناب یہ کٹے گی اور پھر یہ صاف ہوگی کھیتی، اور پھل جو ہے مارکیٹوں میں اور منڈیوں میں جائیں گے، اور جناب گندم کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور مجھے اتنا اتنا مال ملے گا۔ لیکن کہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک آ جاتا ہے ہمارا فیصلہ دن کو یا رات کو، فجعلناہا، ہم کر دیتے ہیں اس کھیتی کو، حصیدن، ایسا کٹا ہوا، کأن لم تغن، کأن جیسا کہ لم تغن بالامس، گزشتہ کل تھی ہی نہیں، ایسا کر دیتے ہیں۔ جب جوانی آتی ہے نا، باپ بیٹا جوان بیٹے کو دیکھتا ہے، جوان اپنی جوانی کو، مستی بھری جوانی کو دیکھتا ہے، اس کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر بھی موت آ سکتی ہے، میں بھی مر سکتا ہوں۔ اس کو نماز کا کہو، دین کا کہو، اور اس کو اللہ کی اطاعت کی بات کرو، جاؤ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، مجھے موج مستی کرنے دو، بھی مجھے موج مستی کرنے دو۔ ہاں، یہ موج مستی میں لگا ہوا بیٹی جوان موج مستی میں لگی ہوئی ہے، گناہوں کی نافرمانی میں، اچانک فیصلہ ہو گیا، کیسا؟ جیسا اس کھیتی پر دن رات اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ کر اس جوان پر موت اچانک آ جاتی ہے۔ وہ جی صبح تو ٹھیک تھا، شام قبر میں پہنچ گیا، شام تو ٹھیک تھا، صبح قبر میں پہنچ گیا۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے ایک بیمار آدمی سال 10 سال 20 25 سال گزر جاتے ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہوا ہے، چل رہا ہے زندگی، ابھی بھی چل رہی ہے۔ ایک جوان صحیح تندرست ابھی چیک اپ کرا کے آیا، کوئی بیماری بظاہر نہیں ہے، اچانک اللہ کا فیصلہ آیا، موت کے منہ میں چلا گیا۔ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، اس پر اتراتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، یوں کھول کھول کے ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو۔ ارے آیات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نشانیاں، یوں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں۔ کن کے لیے؟ لقوم، ایسوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر تو کریں۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ سورج چاند ستارے، یہ غور و فکر، یہ کھیتیاں، یہ سبزے، یہ غور و فکر کرو۔ کھیتیوں کو جب چھوٹا دیکھو، زمین سے نکلنے والے کمپل دیکھو، کہو یہ بچپنا ہے، وہ مکمل تیار ہوں، یہ ان کی جوانی ہے۔ اب جوانی کے بعد کٹنے کا ٹائم آ گیا، اسی طرح سے آپ کی جوانی کے بعد بھی زوال آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو دنیا کی حقیقتیں آپ کو سنائی ہیں، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی حقیقتیں پیچھے سنائی نا، دنیا کی یہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے اپنا ایمان بیچو گے، اس کے پیچھے تم جھوٹ بولو گے، اس دنیا کے پیچھے کسی کو قتل کرو گے، اس دنیا کے پیچھے کسی کے مال پر ڈاکے ڈالو گے، چھوڑو، دفع کرو ان کو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ پاک تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اللہ دعوت کیوں نام لیا؟ یوں نہیں کہا آ جاؤ جنت کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف، یوں نہیں کہا کہ ایک طرف تمہیں شیطان دنیا کی چیزوں کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف تمہیں رب اللہ پروردگار، لفظ اللہ کہا، غور کرنے کی بات ہے۔ لفظ اللہ کے اندر تمام کے تمام اللہ کے صفاتی نام آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مکمل قدرت کے ساتھ، مکمل رحمت کے ساتھ، اور مکمل اللہ پاک اپنی طاقت کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف۔
बात समझे जी। वयहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और वो रहनुमाई करता है और उस शख्स की जो वयहदी, और रहनुमाई करता है मन, उस शख्स की, यशा जिसके मुताल्लिक वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। लेकिन जो चाहेगा उसको रहनुमाई देगा। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, आओ आओ तुम्हें जन्नत के अहवाल कुछ सुना लें, सुन लो अल्लाह पाक कैसी जन्नत की तरफ तुम्हें दावत देता है। लिल्लज़ीना, वो लोग, अहसनु जिन्होंने नेक आमाल किए, अल हुस्ना उनका बदला जन्नत है। हुस्ना से मुराद जन्नत है। अच्छा, उनके लिए क्या है? जन्नत है, व ज़ियादा, और कुछ इजाफा भी उनके लिए जन्नत है, और बोलो ज़्यादा, वही उर्दू वाला है, कुछ इजाफा भी, कुछ ज्यादती भी है। क्या मुराद है? दीदार, अल्लाह का दीदार। जन्नत तो है ही है, और जन्नत के बाद बड़ी नेमत, वो ज़ियादतुन, इसको नकिरा लाया, ज़ियादतुन, ओ बड़ी ज्यादती है भाई, वो छोटी सी ज्यादती नहीं है, अजीम शान ज्यादती है भाई, अजीम शान ज्यादती है। उसके सामने जन्नत भी हेज है, कुछ नहीं है। वो अल्लाह का दीदार है, वो अल्लाह का दीदार है, वो अल्लाह का दीदार है। अल्लाह पाक हम सबको वो नसीब फरमाए भाई। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह का दीदार है। इसलिए एक रिवायत में आता है कि फिर ऐसा होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पाक पूछेगा बताओ बताओ क्या मिल गया तुम्हें, हाँ और कुछ चाहिए? वो कहेंगे अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, ऐ अल्लाह तूने हमारे चेहरों को खूबसूरत बना दिया, और वतुदखिलनल जन्ना, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, वतुनज्जीना मिनन नार, और तूने हमें नार से, दोज़ख से बचा लिया, और हमें क्या चाहिए? हूरें भी मिल गई, कसूर भी मिल गए, महलात भी मिल गए, नेमतें भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। बहुत 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 है। इंसान की जहन तो इतना ही था उसका। अल्लाह पाक कहेगा नहीं 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 नहीं, अभी सारा नहीं मिला, जाओ उलमा से पूछो, अहले इल्म से पूछो, मलाइका से पूछो, कोई चीज़ अभी रह रही है। कहेंगे या अल्लाह क्या रह गया? सब कुछ तो दे दिया अल्लाह ने, क्या रह गया? तो फिर इनसे आके पूछेंगे, मलाइका से, अहले इल्म से, ये कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है, अल्लाह का दीदार बाकी है। फिर बीच से पर्दे हटेंगे हटेंगे हटेंगे, फिर अल्लाह का दीदार होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, बेशक तुम अपने परवरदिगार को यूं देखोगे, कमा तरौनल कमरा लैलतल बद्र, जिस तरह से 14वीं रात के चांद को देखते हो। ला तुज़ाम्मुन फी रुयतिही, उस चांद को देखने में तुम्हें कोई मुशक्कत तकलीफ नहीं होती। एक खुले मैदान में हो, 50 लोग हों, हजारों लोग हों, लाखों लोग हों, सबको चांद नजर आएगा। इस तरह से तुम्हें तुम्हारा परवरदिगार नजर आएगा, और तुमसे परवरदिगार पूछेगा, तुमसे परवरदिगार पूछेगा, तुम्हारे और उसके दरमियान में कोई पर्दा हाइल नहीं होगा, कोई तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह खुद पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तू खुश है? ऐ मेरे बंदे बता तू खुश है? तू राजी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं पूछेगा वो रब्बे परवरदिगार, वो रब्बे जुल जलाल, यूं पूछेगा वो मेहमान और सब के सब वो मेज़बान और सब के सब उसके मेहमान हैं। वो अपने मेहमानों से यूं पूछेगा, तुम खुश हो? तुम खुश हो? फलां तू खुश है? फलां तू खुश है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ये नेमतें हमें अता फरमाए भाई। ये है जन्नत, इस जन्नत की तरफ रब तुम्हें बुला रहा है। कहाँ पड़े हुए हो आज? कहाँ पड़े हो? किस दुनिया की खातिर इस जन्नत को ज़ाया कर बैठे? फरमाया वला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, और नहीं छाएगी उनके चेहरों पर क़तरुन, कोई स्याही, वला ज़िल्ला, और ना कोई ज़िल्लत, कोई शर्मिंदगी नहीं। आज सर उठे हुए होंगे खुशी से। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये हैं जन्नत वाले। अच्छा, जन्नत में जाने के बाद एक खटका फिर आएगा। अच्छा कि ये नेमत छिनेगी तो नहीं? कहा नहीं नहीं, हम फीहा खालिदून, हमेशा 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 हमेशा। बात समझे जी? दुनिया का माल छिन जाता है, डकैती हो जाती है, दुनिया की जान, अल्लाह की दी हुई जवानी एक वक्त जवाल आ जाता है, बुढ़ापे में निकल जाता है। इसी तरह से घर बार मिल गया, छिनने का खदशा, कारोबार मिला है, लुट जाएगा, तबाह हो जाएगा, हो सकता है। नहीं नहीं, वहाँ खसारा है ही नहीं है। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये हैं जन्नत वाले, हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआत, चलो जन्नत के साथ जहन्नम का बयान भी सुन लो। ये अल्लाह
پاک کا مزاج ہے، یہ اس کلام کا شاندار انداز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ ہوا تو پھر غصے ہی ہوتا چلا جائے، اور محبت کی بات کرے تو پھر محبت میں ہی ہوتا چلا جائے۔ اعتدال اعتدال اعتدال۔ اللہ جنت جہنم کو دونوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ دیکھو والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے سیئات گناہ کمائے، شرک اور کفر کیا، جزاء سیئۃ، ان کے گناہ کا بدلہ بمثلھا، اتنا ہی ہوگا جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، لیکن نیکی ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں، گناہ ایک کے بدلے میں 1 لکھا جائے گا۔ ترحقہم، چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر ذلت، رسوائی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کہاں گے وہ سفارشی؟ ما لہم، نہیں ہوں گے، لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، عاصم، کوئی چھڑانے والا، اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اچھا، چہرے کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑائے گا۔ چہرے کالے، چہرے کالے، ذلت تو ہے ہی ہے، ذلت کے علاوہ شکلیں بگڑ جائیں گی، مسخ ہو جائیں گی شکلیں۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسی حالت ہو جائے گی، اغشیت، ڈھانپ دیا گیا ہو، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر ان کے چہروں پر تھوپ دیا گیا ہو، ایسے کالے چہرے ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ اندھیری رات ہو، سیاہی کی رات ہو، کالی رات ہو، آسمان میں چاند کا چاندنا بھی نہیں ہے، ستاروں کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی ہے، کسی تہ کے اندر پڑا ہوا ہے، کتنی سیاہی اور کتنی تاریکی ہوگی، اس تاریکی کا ایک ٹکڑا کاٹو اور اٹھا کے اس کے چہرے پر چپکا دو، وہ کتنا سیاہ ہوگا۔ کہا ایسے ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہے دوزخی، یہ ہے دوزخی۔ ہاں خیال نہیں کرنا کہ شاید وہاں سے نکل جائیں گے، نہ، ہم فیہا خالدون، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یہ بھی ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی بدولت چھوٹے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یا اللہ یہ کب ہوگا؟ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ جنت والوں کے لیے جنت، جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کب؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور وہ وقت، نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ہم سب کو جمع کریں گے، مجرموں کو بھی، مومنوں کو بھی، سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول، اور پھر ہم یوں کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے اس دنیا میں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، کس کو؟ اپنے نفس کو، بتوں کو، مال کو، جس بھی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ بھائی ہم تو بڑے موحد ہیں، ہم نے تو کبھی کسی بت کو بھی سجدہ نہیں کیا، ہم تو کسی قبر پر بھی نہیں گئے، ہم تو کہیں بھی سجدہ، ہم تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا، شرکا، مال کو اللہ کا درجہ دینا، دیکھو مال محبوب ہے، معبود نہیں ہے، اولاد محبوب ہے، معبود نہیں ہے، اقتدار محبوب ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا، اپنی جان، اپنی ذات، اپنا نفس محبوب تو ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود کیا ہوتا ہے سمجھے گا؟ معبود وہ ہے جس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی قربانی دے سکے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے بیوی بچے قربان کر سکے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے گھر بار قربان کر سکے۔ صحابہ نے اپنا معبود صرف اللہ کو بنایا، مکہ چھوڑا، قربانی دی کہ نہیں دی؟ یہ معبود کے پیچھے قربانی دی ہے۔ بیوی بچوں کو قربان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ معبود کے لیے قربانی ہے۔ اپنی ذاتوں کو اللہ کے نام پر قربان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ معبود کے لیے قربانی ہے۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑی؟ ابراہیم علیہ السلام نے معبود کے لیے قربانی دی کہ نہیں دی؟ وطن چھوڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، چھری چلا دی، یہ کیا ہے؟ بیٹا کہاں قربان ہو رہا ہے؟ بولو، معبود کے لیے۔ پھر اپنی جان کی باری آئی، اپنی بھی لڑا دی جان، آگ میں کود گئے۔ یہ کیا ہے؟ معبود کے لیے قربانی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر یہ تصور آپ کا اولاد کے بارے میں ہے تو آپ نے معبود اولاد کو بنایا ہے۔ اگر یہ تصور مال کے بارے میں ہے تو آپ نے معبود مال کو بنایا ہے۔ اگر یہ تصور آپ کا اقتدار کے بارے میں ہے، ماحول اور کنبے کے بارے میں ہے، تو آپ نے معبود ماحول اور کنبے کو بنایا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کیسے؟ اولاد کی نافرمانی،
اور اولاد نے آپ کو نافرمانی کا حکم دیا، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دی، بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کا حکم بھی قربان کر دیا، نبی اسلام کا اسوہ ہی قربان کر دیا، تو اس نے تو اسی کو معبود بنایا ہوا ہے۔ تو محبوب بنانا منع نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ معبود کا درجہ جب آ جاتا ہے ان چیزوں کا پھر ہے برا، اور پھر یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ پھر اس لیے کہا جائے گا ان لوگوں کو، نقول للذین اشرکوا، ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرو 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 تم جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہاں مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی جن کو تم سمجھتے تھے، کہاں ہیں وہ ذرا دکھاؤ، فزیلنا بینہم، فزیلنا بینہم، جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان میں، وقال شرکاؤہم، اور وہ شرکا جن کی بندگی دنیا میں کیا کرتے تھے نا، وہ کیا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، ارے تم نے ہماری بندگی نہیں کی، انکار کر دیں گے، ہم نے کب تمہیں گمراہی کی طرف لایا تھا، ہم نے تمہیں کب نافرمانی کا کہا تھا، ہیں جی۔ وہ معبود کیا کریں گے، انکار کریں گے، ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے، کوئی آپ نے ہماری بندگی نہیں کی تھی۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ دوسرے سپارے میں ایک آیت ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اب وہ اتباع کرنے والے، معبودوں کو پوجنے والے، جس نے نفس کو بنایا، جس نے بت کو بنایا، جس نے کسی کو بھی معبود بنایا، وہ معبود بنانے والا آدمی سوچے گا اے اللہ تھوڑا سا تو موقع دے دے، آج اس نے میری عبادت سے برات کا اظہار کیا ہے، مجھے موقع دے، میں بھی اظہار کروں گا اس سے برات کا کہ میں آج کے بعد اس کی بندگی نہیں کروں گا، لیکن اب تھوڑا ہی موقع ہے اس کا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پھر سن لو کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں گواہ، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کافی ہے، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے البتہ بے خبر ہیں، ہم نے تو نہیں کی ہے عبادت تمہاری، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں نہیں پتہ تم نے کب ہمیں پوجا ہے، تم نے کب ہماری بندگی کی ہے، ہم کیا ہیں، بولو تمہاری عبادت سے غافل ہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جانچ لے گا بھائی، ہنالک اس وقت، تبلو جانچ لے گا، پتہ چل جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، بما اسلفت کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کر آیا، شرک چھوڑ کر آیا یا ایمان چھوڑ کر آیا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ سب کے سب کو لٹا دیا جائے گا، ردو لٹا دیا جائے گا، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا رب اور پروردگار ہے، اور الحق کہ وہی سچا پروردگار ہے، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما وہ سب کانوا یفترون جن کو وہ گھڑ رکھتے تھے دنیا میں جن جن معبودوں کو گڑا ہوا تھا، سب کے سب کیا ہو جائیں گے، بولو کھو جائیں گے۔ آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو دنیا میں نہیں دیکھتے ہو، مطلب جب ہوتا ہے تو سارے آ کے جی حضور کرتے ہیں، اور جب آپ مصیبت میں گرتے ہو تو ایک بھی نظر نہیں آتا، سب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، جب مصیبت آپ پر آئی ہے تو ڈر کے مارے سارے ہو گئے سائڈ پر، جب قیامت میں بڑی مصیبت آن پڑے گی، وہاں تو باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، ماں اولاد کو، اولاد ماں کو نہیں پوچھے گی، تو وہاں آپ کیا توقع کرو گے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے؟ اللہ اکبر۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، عجیب سوالات ہیں یہ ان سوالات کو سمجھو اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو مکہ میں آخر نازل ہوئی ہے، اور آخری اعلان، بس فیصلے کا وقت آنے والا ہے، یہ توحید کے آخری پیغامات ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء، بھلا پہلا سوال یہ تو بتاؤ، اس کو کہتے ہیں دلیل علی سبیل الاعتراف من الخصم، مد مقابل اس دلیل کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، نہیں سمجھے، وہ اس دلیل کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کو پتہ ہے نا یہ میں نے خریدا تھا، اتنا تو تجھے پتہ ہے نا میں نے خریدا تھا، ہاں مجھے پتہ ہے تو نے خریدا، تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے قبضہ کرنے کا؟ تو ایک بات تو وہ مان رہا ہے نا،
اسی طرح سے یہاں قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزیاں دیتا ہے؟ کون روزیاں دیتا ہے؟ تو روزیاں دینے کے متعلق تو کیا نظریہ تھا؟ اللہ دیتا ہے۔ نمبر 2 امن یملک السمع والابصار، دوسری بات یہ بتاؤ کون مالک ہے سمع کانوں کا، والابصار آنکھوں کا؟ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ کان تمہیں کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ دیکھنے کو آنکھیں اس اللہ نے دی، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ سننے کو کان اللہ نے دیے، ان کانوں کے ذریعے سے اللہ کی بات کو نہیں سنتے ہو۔ نمبر 3 ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے الحی زندہ کو مردے سے؟ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، زندہ کو چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے۔ انڈا مردہ بے جان، بے جان کو بے جان کے اندر سے جاندار کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح سے کون ہے جو نکالتا ہے میت اس بے جان کو حی زندہ سے، انڈے کو مرغی سے۔ نمبر 4 وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، ان چاروں چیزوں کا جواب ان کے پاس یہی ہے اللہ۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اچھا پھر ان سے کہو فقل، پھر اے نبی آپ فرما دیجئے بڑے پیار سے افلا تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ 4 باتیں اللہ کے لیے تم ثابت کرتے ہو، افلا تتقون، پھر بھی تم شرک سے نہیں بچتے، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار جو ان 4 چیزوں کا مالک ہے، جس کا تم اقرار بولو کرتے ہو۔ ایسی شاندار حجتیں اور دلائل دیکھو یار، کیا وزنی اور کیا طاقتور دلائل ہے۔ فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ 4 باتیں جب تم نے مان لی ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے تو حق تم سمجھ گئے ہو، اب حق کے سمجھ جانے کے بعد نہ ماننا سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ فماذا بعد الحق، حق آنے کے بعد کیا ہے؟ الا الضلال، پھر کیا ہے؟ گمراہی، گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ کہاں گھوم رہے ہو بھائی؟ کدھر گمسم ہو؟ کائنات کی رنگیلیوں میں، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر تم اپنے رب کو بھول بیٹھے، ان جوانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ فانا تصرفون، کہاں پھر رہے ہو تم؟ ماں پکارے، باپ پکارے، ارے بیٹا میں ادھر بلا رہا، ارے بیٹے میں ادھر بلا رہی ہوں، یوں آؤ، ادھر آؤ، کہاں گمسم ہو تم؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹا کوئی اور سوچے جا رہا ہے، اور سوچے جا رہا ہے، اس کو شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے میری ماں پکار رہی ہے، مجھے میرا باپ پکار رہا ہے، وہ اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے، گمسم ہے دنیا میں، کسی نشے میں مست لگا ہوا ہے۔ یہاں ایسے ہی فانا تصرفون، تم کہاں پلٹتے پھرتے ہو؟ اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس ذات نے تجھے اس رب کریم سے دور کر دیا؟ کس نے تجھے غافل کیا ہے؟ الذی خلقک، ہیں باپ بیٹے سے کہے ارے بیٹا مجھ سے تجھے کس نے بدگمان کیا؟ وہ کون ہے؟ ماں کہے بیٹا کس نے تجھے بدگمان کیا میرے بارے میں؟ میرے بارے میں تو بدگمان ہو گیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے کرم کرنے والے رب سے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور ٹھیک ٹھیک تیرے اعضاء بنائے اور درست تجھے پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنی شاندار شکل اور صورت اس نے آپ کو عطا دی۔ چلو اگلی بات سنو، کذالک حقت کلمۃ ربک، اچھا اتنے سارے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے، کذالک حقت کلمۃ ربک، اس طرح سے ثابت ہو چکی بات تیرے پروردگار کی، حقت ثابت ہو چکی، کلمۃ بات ربک تیرے پروردگار کی، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے سرکشی کی، کیا بات ثابت ہوئی؟ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل حل من شرکائکم، 4 سوال وہ تھے نا، اب اگلا 5واں سوال آیا۔ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جس نے کوئی پیدا کیا ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ کوئی شرکاء میں سے، کوئی معبودوں میں سے کوئی ہے جس نے کچھ پیدا کیا ہے تو دکھاؤ۔ 20ویں سپارے کے شروع میں ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا بتاؤ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے، زمینوں کو کس نے بنایا ہے؟ کیا آسمان اور زمینوں کے درمیان میں جو پانی کے نظام چلائے کس نے چلائے ہیں؟ زمینوں میں پانی کس نے چلایا؟ مَا لَكُمْ، اور تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، مکھی نہیں بنا سکتے ہو، اتنے عاجز۔ تو کہا حل من شرکائکم، کیا شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق، جس نے کیا کیا ہو، بولو، پیدا کیا ہو مخلوق کو، ثم یعید، اور پیدا کر کے ثم یعید، وہ دوبارہ قیامت کے دن لٹائے بھی اس کو، قل، کہہ دیجئے اللہ۔ تو ان کا جواب نفی میں ہی آئے گا نا، کس میں جواب آئے گا؟ نفی میں آئے گا۔ تو جب نفی میں جواب آئے گا تو پھر کہیے اللہ کے لیے اس بات کیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے پہلی بار پیدا کیا ہے، اور ثم یعید، اور دوبارہ بھی وہی لٹائے گا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر وہی ہے تصرفون کی طرح، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، پھر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے دلائل اتنے سارے آنے کے بعد ہیں، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ جیسے کوئی مربی، معلم، استاذ، بچہ آج غائب ہے، کلاس سے باہر گھوم پھر رہا ہے، کہاں گھوم پھر رہا ہے بھائی؟ تمہیں اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اتنے سارے دلائل سننے کے بعد پروردگار کے سامنے ہونا چاہیے تھا۔ نماز کا ٹائم آ گیا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں گھوم پھر رہا ہے تو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھر رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ یہ قرآن کی پکار ہے، یہ ہمارے کانوں کو کھٹکھٹا رہی ہے، یہ کھٹکھٹا رہی ہے ہمارے کانوں کو۔ اور قیامت کے دن وہ وقت آئے گا، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ جہنم میں جب یہ جائے گا نا، عذر کرے گا تو پوچھے گا فرشتہ، بتاؤ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ یہ قرآن نہیں تھا تمہارے پاس؟ کیوں جھٹلاتا رہا؟ تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا سمجھنے کے لیے، کیوں جھٹلاتا رہا؟ تو کیا عذر ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ قل، پھر اللہ اکبر، 4 سوال ہو گئے تھے پیچھے، 5واں سوال قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اور 6واں سوال قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، بتا ان شرکا میں سے کوئی ہے جو تمہیں رہنمائی دے، جو تمہیں راستے بتلائے، جو تمہیں تمہارے لیے ہدایت کے راستے ہموار کرے، وحی کو نازل کرے، رسول بھیجے، کتابوں کا سلسلہ قائم کرے۔ حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکا میں سے من یہدی الی الحق، جو کیا کرے، جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حق کی طرف رہنمائی کرنا فطری ہدایت کس نے دی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ماں چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، دودھ چوستا ہے، یہ ہدایت اللہ نے اسے دی ہے، یہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اس نے ماں نے اس کو کوئی سکھایا کہ جناب یوں دودھ پیے گا؟ آپ گٹھی دیتے ہو، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا گٹھی دو، اور آپ اس کے تالو کے ساتھ جیسے ہی کھجور کے ذرات یا شہد کے ذرات لگتے ہیں وہ انگلی چوسنے لگتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ ہے ہدایت، یہ فطری ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ ہاں، کیا ان شرکا میں سے کوئی ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، بتا دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، بھلا یہ تو بتاؤ یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرتا ہو کس کی طرف؟ حق کی طرف، احق، وہ زیادہ بہتر ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام، یا وہ لا یہدی، جو رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک وہ اللہ جو رہنمائی کرتا ہے، اور ایک وہ جو تمہارے معبود جو رہنمائی نہیں کرتے، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ ہاں، ام من لا یہدی، یا وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، لا یہدی، جو ہدایت نہیں دیتا، الا ان یہدا، ہاں وہ تو خود ہدایت کا محتاج ہے، اس کو تو خود ہدایت ملتی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے بیٹھتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، سوال دیکھو، فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے بیٹھتے ہو؟
یہ بڑے قوی طاقتور دلائل آگے عرض کر رہا ہوں، یہ آخری باتیں چل رہی ہیں. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر وما يتبع اکثرهم ان میں سے اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، سن لو گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں. ان اللہ علیم بما يفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. وما كان الناس، اچھا بھائی یہ ساری باتیں تو سن لی، اچھا یہ بلا قرآن تو کہاں سے لایا ہے؟ یہ تو کوئی گڑگڑا کے لایا ہے، یہ تو کوئی بنا کے ہی لایا ہوگا، یہ باتیں کہاں سے؟ اس کا جواب وما كان الناس ان يفترى، اور وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ یہ گڑا ہوا ہو من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ سے کہیں سے یہ نبی گڑ کے لایا ہے، نہیں ولکن تصدیقا، لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ، گزشتہ تمام ادیان کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور آسمانی کتابوں کی تفصیل کرتا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس پروردگار کی جانب سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کی جانب سے. ام یقولون، اچھا یہ یوں کہتے ہیں افتراہ، نبی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں گڑھ لیا ہے، چلو تم بھی گڑھ لو. ارے نہیں سمجھے، تم بھی تو اسی ماحول کے ہو نا، مکہ میں پیدا ہونے والے ہو، فصیح زبان تمہاری بھی ہے، تم بھی عربی زبان ہو اور عربی میں فصیح اللسان ہو، ایک مجلس کے اندر سینکڑوں اشعار تم کہہ دیتے ہو. نبی نے تو شعر بھی کبھی نہیں کہا زندگی میں. تو ٹھیک ہے، لو فاتو بسورۃ مثلہ، ایک سورت اس جیسی لے کے آ جاؤ، پورا قرآن نہ صحیح، ایک سورت. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پکار لو اللہ کے سوا اور بھی جتنے بھی ہیں، ہاں سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس میں. کس میں؟ نہ قرآن گڑا ہوا ہے. ہاں اگر اس میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ گڑھ لیا اس نے اپنی طرف سے، اس دعوے میں تم سچے ہو تو لاؤ. بل کذبوا، نہیں لا سکتے. بل کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. بما لم یحیطوا بعلمہ، ہاں ان تمام چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے. لم یحیطوا بعلمہ، کہ یہ نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم کا، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. ولما یأتہم تأویلہ، اور جھٹلا دیا ان چیزوں کو کہ اب تک ان کی تعویل نہیں آئی. کیا مطلب؟ قرآن کی تکذیب کی سزا اب تک نہیں آئی تو اس سزا کو بھی جھٹلانے لگ رہے، قرآن کو بھی جھٹلانے لگ رہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سمجھے؟ یہ اس علم کا بھی کی تکذیب کر رہے ہیں، سمجھے کہ اللہ پاک کے علم کا احاطہ یہ نہیں کر سکتے، یہ تکذیب کر رہے. اور اسی طرح سے جو قرآن کے جھٹلانے پر عذاب آئے گا اس کی بھی تکذیب کر رہے. کذالک کذب الذین من قبل، اے نبی آپ غم نہ کیجئے، آپ سے پہلوں نے بھی تو جھٹلایا ہے، یہ آپ کو تسلی ہے، یہ آپ کو تسلی ہے، آپ غم نہ کیجئے. فانظر، پھر دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر کیا انجام ہوا ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مانتے. وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا پروردگار خوب جاننے والا ہے نہ ماننے والوں کو، فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے. اللہ اکبر.